السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں العبرات کے دروس کی نئی ویڈیو لے کر، جس میں جہاں تک گزشتہ ہوا تھا اس سے آگے دیکھنے والے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھیا جی آپ اپنے بارے میں کچھ اگر ڈیٹیل میں بتانا چاہیں، خاص طور سے اندر کی بات ہے کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے تو آپ بتا دیجئے۔ تو وہ محترم کہنے لگے، یعنی وہ بچہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ لقد وثقت بوعدك فإن من يحمل في صدري قلبا شريفا مثل قلبك لا يكون كاذبا ولا غادرا، اور لیکن کہا کہ آپ خیال رکھیے گا، یعنی اور اس سے یہ شاید پہلے کہا تھا کہ جو کچھ بھی آپ کہیں میں کہوں گا، اگر میں زندہ رہا تو آپ اس کو چھپائے رکھیں گے، اور اگر میری وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ میری وصیت کو پورا کریں گے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا کہا، وہ آپ ذرا پچھلی ویڈیو ایک نظر دیکھیے اور آپ کو ملے گا کہ وہاں اس نے کیا کہا تھا۔ انا فلان ابن فلان فقد انزلني من وكانما سره ان يرى لها بجانبها اخا تو وترك نفسه من امر فقير معدم لا املك فكلفني عمي فلان۔ میں نے اس کا ترجمہ کچھ مکلف ویسا کچھ کیا تھا، لیکن ایک صاحب نے اپنے کمنٹ میں مجھے بتایا کہ اس کا ترجمہ بہتر ہوگا کہ کفالت کرنے سے، کلفانی کفالت سے ہو ترجمہ، حالانکہ اور مجھے بھی لگا کہ چلیے ٹھیک ہے، کفالت ہی، مکلف بنانا نہیں ہوگا یہاں دیکھیے، بلکہ انہوں نے میری کفالت کی۔ حالانکہ کفالہ اور کلفہ یہ ذرا الگ الگ ترتیب ہے لفظوں کی، تو وہ ایگزیکٹ کفالہ ہے کیا یہاں پر لفظ دیکھیے ذرا ایک بار، وَكَأَنَّمَا سَرَّهُ فَكَفَّلَنِي کلفنی، ٹھیک ہے، اوکے کفلنی ہے ایکچولی، یا کفلنی، تو وہ ترتیب میں ہی وہ کفلا کفالت ہے، سو ایگزیکٹلی وہی ترجمہ ہوگا۔ سو آئی سیڈ کہ ہاں یہی ترجمہ ہونا چاہیے، میں نے ان کو رپلائی بھی کیا کہ ہاں یہی ہونا چاہیے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں یاد رہے گا تو میں بتاؤں گا۔ تو وہ کفلا فکفلہا زکریہ ہے نا، فکفلنی عمی فلان، تو بہت شکریہ ان محترم کا۔ فکان خیر، یعنی کفالت کی اس کا یہاں ترجمہ ہوگا، فکان خیر العام اکرمہم۔ اور ان کا کیا تھا کہ احد من قبل غیر ابنتہ الصغیرہ، ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، اور ایک طرح سے اس بچے کی چچزاد بہن، تو وکانت فی عمری او اصغر منی قلیلا، تو یہ لوگ ساتھ ہوتے تھے، اس طرح سے ان کی کہانی تھی۔ اور آگے یوں ہے کہ وَلَقَدْ عَقَدَ الْوُدُّ بَيْنَ قَلْبِي وَقَلْبِهَا عَقْدًا، تو ود آپ جانتے ہیں محبت کو کہتے ہیں، تو محبت نے میرے اور اس کے دل میں ایک گرہ لگا دی تھی، عقدن یا عقدن، ایک گرہ لگا دی تھی، ایک معاہدہ طے ہو گیا تھا، یعنی محبت کا۔ تو لا یحلہ، جس کو کھول نہیں سکتا تھا، کھولتا نہیں تھا، یا اس کو کھلا نہیں محسوس کرتا تھا، الا ریب المنون، سوائے ریب المنون۔ ریب المنون کہتے ہیں زمانے کے آلام و مصائب۔ ایک نظر دیکھیے ذرا المعانی پہ، میں سرچ کر رہا تھا، یہ ہے منون، یہ ہے منون کا مطلب ہوتا ہے صیغہ مبالغہ، من علی منان کثیر من، المنون التي تزوج لمالها فهي تمن على زوج، اوکے۔ المنون الدہر، المنون زمانے کو بھی کہتے ہیں، الدہر، المنون موت کو بھی کہتے ہیں بے شک۔ اور ریب المنون کا مطلب یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ، حوادث الدہر و اوجاعہ مما یقلق النفوس، زمانے کے حالات و مصائب جو انسان کو، جو دلوں کو تکلیف میں ڈال دے، سمجھتے ہیں آپ۔ تو الا ریب المنون، یعنی زمانے کے حالات اور مصائب، شاید آپ نے دیکھا یہاں کہ المنون، ریب المنون مینس حوادث الدہر و اوجاع مما یقلق النفوس۔ منون کا مطلب صرف زمانہ ہوتا ہے، المنون یہ ہے زمانہ، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ریب المنون کا مطلب ہوتا ہے حوادث الدہر و اوجاع مما یقلق النفوس، جو انسان کو تکلیف میں ڈال دیں۔ سو اسی
بنا پر یہاں ترجمہ کریں گے، الا ریب المنون، سوائے حوادث زمانہ کے. تو حوادث زمانہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی جو اس گرہ کو کھول سکے. کنت لا ارى لذة العيش الا بجوارها، مجھے زندگی کی لذت نہیں محسوس ہوتی تھی، زندگی میں کوئی لذت نہیں نظر آتی تھی مگر سوائے اس کے پڑوس کے، یعنی اس کے قریب ہوتا تھا، اس کے پڑوس میں ہوتا تھا، تو پھر وہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاں جی رہے ہیں یا زندگی میں کوئی لطف بھی ہے. جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ زندگی ہے حیات کی لذت ورنہ محبت ہے حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. گر اجازت ہو تو ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں. تو وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، تو وہاں وہی محبت ہے حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. تو ویسا تو اگر وہ تو ایک طرح سے ایسا ہی کچھ ہے. تو ایسا ایک پریپریشن نہیں تھا میرا، لیکن اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں نے بول ہی دیا وہ. تو ولا ارى نور السعادة الا في فجر ابتسامتها، اور میں نیک بختی کا یا خوشی کا نور نہیں دیکھتا تھا، وہ چمک نہیں نظر آتی تھی مجھے سوائے اس کی مسکراہٹ کی صبح میں. فی فجر ابتسامتها، تو ایک طرح سے جب وہ مسکراتی تھی تو پھر وہ صبح ہوتی تھی، اور صبح ہوتی تھی تو وہ چمک نظر آتی تھی، روشنی نظر آتی تھی ایک طرح سے. ولا اؤثر على ساعة اقضیها بجانبها جمیع لذات العیش و مسرات الحیاتی، اور میں کبھی ترجیح نہیں دے سکتا ان لمحوں پر جو میں اس کے پاس گزارتا تھا، زندگی کی تمام لذتوں کو اور دنیا کی تمام خوشیوں کو. تو ان خوشیوں، دنیا کی خوشیاں اور دنیا کی تمام لذتیں وہ سب ہیج تھیں اس کے پاس بتائے ہوئے لمحوں کے مقابلے. وما كنت أشاء أن أرى خصلة من خصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة أو شرف أو وفاء إلا وجدتها فيها. اور میں وما كنت أشاء أن أرى خصلة، اور میں یعنی بھلائی کی خصلتوں میں سے، نیکی کی خصلتوں میں سے کوئی بھی خصلت ایسی نہیں تھی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں نے اس میں نہ پائی ہو، یا یہ کہ میں ایسا دیکھنا نہیں چاہتا تھا جیسے کہ ادب، ذہانت، بردباری، رحمت، عفت، شرافت، وفا، اور مگر یہ کہ میں نے اس کو ان میں پایا. تو جو بھی میں دیکھنا چاہتا تھا، واٹ ایور، جو کچھ بھی ہو سکتی تھیں اس طرح کی بھلائی کی چیزیں، کسی ایک میں خوبیاں اگر ہو سکتی تھیں تو وہ ساری کی ساری خوبیاں مجھے اس میں نظر آتی تھیں. تو ادب ہے نا، سلیقہ مندی، ذکا، یعنی ان کے معنی تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ادب کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے، ذکا کا مطلب علم اور رحمہ، عفہ، یہ سب آپ کے لیے یعنی اردو میں خاص طور سے سبھی استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وإني استطيع، اور میں وأنا في هذه الظلمة الحالكة من الهموم والأحزان أن أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة التي كانت تظللنا معا أيام طفولتنا فتشرق لها نفسانا إشراق الراح في كأسها. وإني لأستطيع، اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھیے ان ارا، تو مطلب یہ ہے کہ وَإِنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى، یہ اس کے بیچ میں یہ ایک جملہ معترضہ ہے. تو پہلے ہم ذرا ملا کے ترجمہ کرتے ہیں اس کا اور یہاں ان ارا کا. وَإِنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى عَلَى الْبُعْدِ، اور میں دیکھ سکتا ہوں دوری پر ان نورانی پروں کو، ان سفید نورانی پروں کو، خوشی کے، من السعادتی، تو خوشی کے ان نورانی پروں کو، التی کانت تظللنا، جو ہمیں ہمارے اوپر سایہ فگن رہتے تھے ایک ساتھ، ایام طفولتنا، ہمارے اوپر ایک ساتھ، ہمارے اوپر ایک ساتھ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہم دونوں پر، ایام طفولتنا، ہمارے بچپن کے دنوں میں، فتشرق لها نفسانا، تو اس سعادت کے لیے ہمارے نفس یا ہم خود اس طرح چمکتے تھے جیسے کہ شراب اپنے پیالے میں چمکتی ہے. وَأَنَا فِي هَذِهِ الظُّلْمَةِ الْحَالِكَةِ مِنَ الْهُمُومِ، الظلمہ تو تاریکی کو کہتے ہیں، اور الحالکہ بھی کہتے ہیں. الحلقہ کا مطلب ہوتا ہے اشتد السواد، یعنی سخت اندھیری میں آپ گھٹا ٹوپ
تاریکی کہتے ہیں مثلاً، تو کہہ لیجئے گھٹا ٹوپ تاریکی کہہ لیجئے. تو میں دیکھ سکتا ہوں، حالانکہ میں غم اور رنج کی، غموں کی اور دکھوں کی اس گھٹا ٹوپ تاریکی میں ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں دوری پر ان سفید نورانی پروں کو، یا خوشی کے ان سفید نورانی پروں کو جو ہمارے اوپر بچپن کے دنوں میں سایہ فگن رہتے تھے. تو ہمارے دل یا ہم خود اس کے لیے ایسے چمکتے تھے، یا اس خوشی کے لیے یوں روشن رہتے تھے جیسے کہ شراب اپنے جام میں یا پیالے میں چمکتی رہتی ہے یا چمک رہی ہوتی ہے مثلا. تو الراح کہتے ہیں، الراح کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور راح یہاں پر شراب کے معنی میں ہے، اور کأس تو آپ جانتے ہیں. وَأَنْ أَرَى تِلْكَ الْحَدِيقَةَ الْغَنَّةَ الَّتِي كَانَتْ مِرَاحَ لَذَّاتِنَا وَمَسْرَحَ آمَالِنَا وَأَحْلَامِنَا، اور میں دیکھ سکتا ہوں اس چہکتے باغیچے کو جو ہماری لذتوں کا مرح یمرحو کا مطلب وہی ہوتا ہے اترانا، یا اس کو مراح بھی کہہ سکتے ہیں. مراح کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے راح یا روحو سے یہ ظرف ہو جائے گا، اور مراح لذاتنا، تو مراح کا مطلب ہوتا ہے المکان. تو اس وہ چہکتا باغیچہ جو ہماری لذتوں کا کی جگہ تھی، وہ مسرح اعمالنا، اور ہماری امیدوں اور ہمارے خوابوں کا کی مسرح آپ جانتے ہیں اس اسٹیج کو کہتے ہیں جس پہ جو ڈرامہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں وہ سجایا جاتا تھا، یعنی وہ تمام کردار، اونچی سی جگہ ہوتی تھی، اسٹیج ذرا اونچا جس میں وہ کردار سارے ادا کیے جاتے تھے، اس لکڑی کو مسرح کہتے تھے. تو وہ ہماری امیدوں اور ہمارے خوابوں کی آماج گاہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے، آپ کو جو بہتر لگے یہاں پر. کأنہا حاضرۃ بین یدی ارى لألاء مائها، گویا کہ وہ میرے روبرو حاضر ہے، بین یدی ارى لألاء، گویا میں بین ارى لألاء مائها، وہ میرے سامنے حاضر ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے پانی کی چمک کو. لألاء کہتے ہیں ذوق کو، اور اس کے پانی کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں. ولمعان حصبائها، اس کی کنکریوں کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں. وافانین اشجارها، اور اس کے درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھ رہا ہوں. والوان ازہارها، اور اس کے پھولوں کی رنگت کو یا کلر کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ اس باغیچے کے بارے میں کہہ رہا ہے جہاں وہ بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، ملتے تھے، باتیں کرتے تھے. وتلك القاعدة الحجرية التي كنا نعتقدها منها طرفي النهار، اور وہ پتھر کی بیٹھنے کی سیٹ، بیٹھنے کی جگہ یا کرسی، التي كنا نقتعدها، قعدنا تو نقتعدها، جس پر ہم بیٹھتے تھے یا جس سے ہم بیٹھنے کی سیٹ بنا لیتے تھے، جس کو طرفی النہاری، دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح اور شام. اسکول جاتے ہوں گے، پڑھنے جاتے ہوں گے، واپس آتے ہوں گے، ہوم ورک وغیرہ، تو تب تو نہیں رہتے ہوں گے، لیکن جو صبح کا وقت ہوتا ہوگا یا شام کا، تو اس وقت یہاں بیٹھ جاتے تھے. تو منها طرفی النہار فنجتمع على حدیث نتجاذبه، تو ہم یکجا ہوتے یا ہم ملتے یا بیٹھ کے باتیں کرتے، کوئی ایسی بات ہے نتجاذبه جو ہم دونوں ہی کو پسند ہوتی، یعنی جاذب ہوتی دونوں کے لیے پرکشش. او طاقت نؤلف بین ازہارها، یا گلدستہ جس کے پھولوں کو ہم ترتیب دے رہے ہوتے. او کتاب نقلب صفحاته، یا کسی کتاب پر ہم جمع ہوتے، یعنی کسی کتاب کو دیکھ رہے ہوتے جس کے پیجز ہم پلٹ رہے ہوتے. او رسم نتبارا فی اتقانہ، یا کوئی پینٹنگ ہوتی جس کو زیادہ اچھا بنانے میں ہم ایک دوسرے سے مسابقہ آرائی کر رہے ہوتے، مقابلہ آرائی یا مسابقہ ہی کہہ لیجیے، مسابقہ کر رہے ہوتے. تو تبارہ یا مبارات آپ جانتے ہیں میچ کو کہتے ہیں یا مسابقہ کرنے کو کہتے ہیں. اور رسم نتبارا فی اتقانہ، اس کو زیادہ اچھا کون بنا سکتا ہے، اس سلسلے میں مسابقہ کر رہے ہوتے. وتلک الخمائل الخضراء التي نلجأ الى ظلالها
كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة فنشعر بما تشعر به أفراخ الطيور اللاجئة إلى أحضان أمهاتها. وتلك الخمائل الخضراء، اور وہ سبز گھنے درخت یا گھنے درختوں کا جھنڈ، التی نلجأ إلى ظلالها، جن کے سایوں میں ہم وقت گزارتے تھے. obviously آپ جانتے ہیں نلجأ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، تو وقت گزارتے تھے یا پناہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، پناہ لینے کا اپنا اپنا سینس ہوتا ہے، تو آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں وقت گزارتے تھے، ٹھہرتے تھے. کلما فرغنا من شوط من اشواط المسابقتی، جب بھی ہم مسابقے کے ایک شوط سے، ایک چکر سے فارغ ہوتے، یعنی کچھ بھی مثال کے طور پہ کر رہے ہوتے، کتاب پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو اب تھوڑا رک جائیں گے، یا دوڑ لگا رہے ہیں تو دوڑ کے آ کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے. یا مثال کے طور پہ انہوں نے جس طرح کہا رسم نتبارہ فی خانی، تو پینٹنگ کر رہے ہیں اس میں مسابقہ ہے، یا کچھ بھی اس طرح. تو ایسا کبھی بھی تھک کے آ کے بیٹھتے ہم ان درختوں کے گھنے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. اور فنشعر بما تشعر به افراخ الطیور، تو ہمیں ایسا لگتا، ہم محسوس کرتے ویسا جیسا پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی گود میں پناہ لینے پر محسوس کرتے ہیں. تو جیسا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بچے اپنی یعنی ماؤں کے گود میں یا ان کے پروں کے نیچے چھپ کر جیسا محسوس کرتے ہیں، ویسا ہی ہمیں ان گھنے درختوں کے، گھنے سبز درختوں کے سائے میں بیٹھ کے محسوس ہوتا تھا. یہاں دیکھیے کچھ الفاظ ہیں. ایک نظر تو میں خمائل کے ہی بارے میں کہوں کہ خمائل یہ خمیلتن کی جمع ہے. خمیلتن کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت سے مطلب ہے اس کے ویسے تو، لیکن یہاں مطلب ہے الشجر الملتف، اور لا یری فیہ شیء اذا وقع فی وسطہ، اگر بیچ میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو پھر وہ نظر نہیں آتی. مطلب ایسے درخت، ایسے گھنے درخت. تو گھنے درخت ہی مطلب ہے یہاں پر. اور بھی زمین بھی مطلب ہوتا ہے، زمین جو جس میں سبزہ اس طرح اگا ہوا ہو جو ایک ایسا کمبل کی طرح محسوس ہو یا کچھ اس طرح. تو یہ دراصل مطلب ہے الخمائل کا. اور اسی طرح یہاں کچھ الفاظ تھے، مثال کے طور پہ لا کا مطلب میں نے بتایا تھا چمک ہے، اور لمعان آپ جانتے ہیں مشہور لفظ ہے چمک. حصبہ کہتے ہیں کنکریوں کو یا ریت کو یا چھوٹے چھوٹے پتھروں کو، آپ جانتے ہیں. اور افانین یہ بھی کیا بولتے ہیں درخت، اس کو کہتے ہیں شاخوں کو. اور جی الراح کا مطلب میں نے بتایا تھا شراب ہے، اور کأس کا مطلب ہوتا ہے پیالہ. الحالکہ یہاں پر ایک لفظ تھا الحالکہ، اس کا مطلب ہوتا ہے الحالکہ کا مطلب ہے سخت تاریک. الحالکہ مینس سخت تاریک. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ ہیں. ریب المنون کے بارے میں نے بتایا تھا. ریب المنون دونوں کا ملا کے مطلب ہوتا ہے زمانے کے آلام اور مصائب. کنت لا ارى لذت العيش الا بجوارها ولا ارى نور السعادة الا في فجر ابتسامتها ولا یؤثرون علی انفسهم، اس طرح آپ جانتے ہیں اثر ایثار سے ہے یہ لفظ. علی ساعۃ اقضیها بجانبها جمیع لذات العیش ومسرات الحیاة وما كنت اشاء ان ارى خصلة من خصال الخیر فی فتاة الا وجدتها فیها، تو جو بھی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے اس میں پائی. وہ تمام اچھی خصلتیں جو ایک بچی میں ہو سکتی تھی مثلا. اب وہ کیا کیا ہے؟ ادب ہے، ذکا ہے، حلم ہے، رحمت ہے، عفت ہے، شرف ہے، وفا ہے، یہ تمام چیزیں. اس میں بہت سے جملے بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت بنانے کا مثال کے طور پہ کچھ ایک دو چار چلو بناتے ہیں. كنت لا أرى لذة العيش إلا بجوارها ولا أرى نور السعادة إلا في فجر ابتسامتها، یہ تو آپ یاد کر سکتے. اور ولا أسر على ساعة أقضيها بجانبها جميع لذات العيش ومسرات الحياة وما كنت أشاء أن أرى خصلة من خصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة
أو شرف أو وفاء إلا وجدت فيه، وإني أستطيع وأنا في هذه الظلمة الحالكة من الهموم والأحزان أن أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة التي كانت تظللنا معا أيام طفولتنا، فتشرق لها نفسانا ان اشراق الراحی فی کأسها. اصل میں نا یہ خاص بلیغ ان کا انداز ہے. اب اس پہ آپ اور ایسے جملے اسی لیول کے بنا سکتے ہیں، باقی یعنی اتنے ہی گہرے ادب کے. سو وہ عمومی جملے نہیں ہوں گے، کچھ اگر ایک ایک لفظ پک کریں گے تو وہ تو آسان ہے. پھر مثال کے طور پہ کأس پہ آپ جملہ بناتے ہیں یا راح پہ صرف بناتے ہیں تو وہ پھر وہ بات نہیں ہوگی. وأن أرى تلك الأجنحة الغناء التي كانت مراح لذاتنا ومسرح آمالنا وأحلامنا كأنها حاضرة بين يدي أرى لا مائها ولمعانا. میرے خیال سے ایسا کر سکتے ہیں، ایسا ہی کچھ لکھ کے اپنے طور پہ اسی مفہوم کو اپنے طور پہ لکھ کے اردو میں، اور پھر یہیں سے الفاظ کچھ لے کے کاپی کر کے اور لکھنے کی کوشش کریے. یہی مفہوم ان الفاظ کے ساتھ سیٹ ہو سکتا ہے، باقی اور جگہ یہ نہیں اتنا آ پائے گا. البتہ نجتمع علی حدیث یہ ایسا ہے جو آپ اپنے دوستوں کے بیچ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عمومی مجلسوں میں. جیسے کہ آپ کہیں کہ فی مدینۃ دیوبند اور فی مدینۃ لکھنؤ کننا نجتمع، یعنی اصدقاؤنا كانوا يجتمعون على حدیث نتجاذبه او طاقت نؤلف بین ازہارها. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ گلدستوں کو سیٹ بھی کر رہے ہوں، تو پھر بھی مثال کے طور پہ یا کم سے کم او کتاب نقلب صفحاته او رسم نتبارى في اتقانه او کتاب نراجع دروسه مثلا، اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں او رسم نتبارى في اتقان وتلك الخمائل الخضراء التي نلجأ الى ظلالها كلما فرغنا من شوط من اشواط المسابقة فنشعر بما تشعر به افراخ الطيور اللاجئة الى احضان امهاتها. اس میں اس طرح تو جملے بنانے کا سیٹ نہیں ہو پا رہا جیسا عموماً ہم بناتے تھے. مطلب میرا کہنے کا وہی مطلب ہے کہ آپ تشعرو پہ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے 50، لیکن وہ پوری تعبیر نہیں آ رہی. پوری تعبیر پہ ویسا ہی آپ جملہ بنائیے اس انداز پہ جیسا انہوں نے کہا ہے. تو وہی ترجمے میں تھوڑا سا بدل لیجئے، آپ خود اپنے طور پہ اردو میں کچھ اس طرح لکھیے اور پھر اس عربی کو وہاں پر سیٹ کریے، تبھی شاید وہ بات بن پائے گی مشق والی. وأن أرى تلك الحديقة الغناء التي كانت مراح لذاتنا ومسرح آمالنا وأحلامنا كأنها حاضرة. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ فی مدینتی فلان او فی مدینتی دل ہی کانت، اب بھی کچھ اسی طرح کہانی گھڑی ہے اور کہیے کہ ہم لوگ وہاں جاتے تھے بیٹھتے تھے، وہ باغیچہ مجھے آج تک بھی یاد ہے. تو آپ کہیے کہ انا فی هذه الظلمة الحالکة من الاحزان والہموم استطيع ان ارى تلك الحديقة الغناء التي كانت مراح لذاتنا ومسرح آمالنا وأحلامنا كأنها حاضرة. میں کبھی کبھی اسکرین پہ دیکھ بھی لے رہا ہوں لیکن خود اپنے طور پہ ہی بول رہا ہوں میں آپ کو. تو وہی ہے، یعنی آپ کو بھی ایز اٹ از ہی لینا ہوگا. اس میں سے آپ ہلکا پھلکا کہیں کہیں واو اور کہیں کہیں کچھ اور الفاظ کا بے شک اضافہ کر سکتے ہیں، تو وہی مطلب ہے. لیکن آپ اس کو یاد کر لیجئے، خاص چیز یہ ہے. لیکن نجتمع علی حدیث یہ ایک پوائنٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے جو آپ اپنے عام روزمرہ کے الفاظ میں استعمال کر سکتے ہیں، محاوروں میں، باقی اور تو نہیں ہے. وما كنت اشاء ان ارى خصلة من خصال الخير في فتاة من ادب او ذكاء او حلم الا وجدتها فيها. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک عام محاورے کا ہے لیکن یہ ایسا ہی استعمال ہوگا سیدھا ایز اٹ از. من وعن کہتے ہیں نا، تو ایسا ہو بہو اسی طرح ایز اٹ از. سو چلیے یہ تھی ویڈیو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اور دیکھیے، اور یہاں آپ لوگوں کے کمنٹ ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ ماجدولین نامی کتاب کا حل کر دیجئے. وہ بھی ماجدولین آپ لوگ جانتے ہیں کس کی کتاب ہے ماجدولین؟ ماجدولین کچھ اس طرح ہے نا، ماجدولین. یہ محترم مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی ہی ہے.
آپ دیکھ پا رہے ہیں. اور یہ دراصل کسی اور کی کتاب کا ترجمہ ہے، یہ ان کی اصل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کی کتاب کا، یعنی شاید انگلش یا کسی اور سے، میگڈولن ویسا ہی یہ کتاب تھی. اور اس کا عربہ المنفرد کتبہ لیس ٹیلیس، اس طرح یہاں لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. کتبہ فی السنہ 1832 وعربها المنفرد بعنوان ما يدل أو تحت ظلال الزيزفون. صيغت هذه الرواية بأسلوب جديد ومبتكر هو أسلوب الرسائل معتمدا. تو اس طرح یہ بھی اہم کتابوں میں سے ہے مصطفیٰ لطفی المنفردی کی. تو اب دیکھیے، ایسا میرے خیال سے الابراد کا یہ والا قصہ پورا ہو، پھر انشاءاللہ تعالی ماجدولین پہ بھی کر سکتے ہیں کچھ، اگر ایسی ترتیب بنے گی تو دیکھتے ہیں. خیر انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم ابن برکات. اوکے، سبھی کا نیو سبسکرائبرز کا استقبال ہے، ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے. آپ ٹھیک کہہ رہے. یہ میں نے کہا تھا اصل میں، وہ لیٹس سی کیا بات تھی. کلفنی کا ترجمہ مکلف بنانا نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے میری کفالت کی. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس میسیج کو پن بھی کیا ہے، تو سبھی لوگ اس میسیج کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی ترجمہ ہوگا. میں نے یہاں بھی وضاحت کی ہے. تو حدیث سلسلہ شروع ہے. اوکے، اچھی پیش رفت ہے، سلسلہ جاری رکھیں. یہ ادائی کا میں نے سلسلہ شروع کیا، آپ لوگ جس طرح جانتے ہیں. ادائی کے اداریے جو نور عالم صاحب خلیل امینی کے ہیں لکھے ہوئے ایکچولی، تو وہ اداریے. اب دیکھیے، ایک تو ویڈیو آ ہی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ لوگ کہیں گے تو اور بھی اسی پہ ویڈیوز بنائیں گے. نور عالم صاحب خلیل امینی محتاج تعارف نہیں ہے ادبی دنیا میں، اور بہت شاندار قلم، بہت اچھا لکھتے ہیں. اور چلیے، بہت شکریہ. یہ اتنے ہی کمنٹس تھے. ویسے تو میں زیادہ تر آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے، منزو کا ترجمہ یہاں انہوں نے کہا کہ منزو کا ترجمہ آپ نے پہلے سے کیا ہے، وضاحت فرما دے، مہربانی ہوگی. اور یہاں میں نے بھی ان کو جواباً کہا کہ جی منزو کا ترجمہ پہلے سے ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو منزو کا مطلب ہوتا ہے یعنی من، جیسے کہ آپ ابتدائی زمانے کے لیے جس طرح من استعمال کرتے ہیں، من وقتی قضا، ایسے ہی آپ کہہ دیتے ہیں منزو وقتی قضا یا منزو طفولتنا. لیکن کبھی کبھی وہ لفظوں میں یا محاوروں میں اس طرح ترتیب آ جاتی ہے کہ اس کا پہلے سے ترجمہ ہو سکتا ہے. سو آپ لوگ بھی چاہیں تو اس کمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری 6ٹھی ویڈیو پہ، وہ ابھی تک اوپن نہیں ہوا. چلیے خیر، بہت شکریہ. کافی زیادہ وقت ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. خیال رکھیے گا اپنا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.